السلام علیکم ویورس، یقیناً آپ کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تو آج پھر میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہانی آج میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک دہشتناک اور خوفناک ڈراؤنا چہرہ ہے جسے دیکھ کر ہی اس کا خواب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہیسٹر وارڈ جون کی اس گرم دوپہر میں کھلی کھڑکی کے پاس افسردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج صبح سے اس کی یہ حالت تھی۔ وہ جوان تھی، انتہائی خوبصورت تھی، صحت مند تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے 2 پیارے پیارے بچے اور ایک محبت کرنے والا شوہر تھا۔ کہیں کوئی کمی نہیں تھی، خدا کا دیا سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ اگر اس وقت چراغ کا جن اس کے سامنے نمودار ہو جاتا اور اس سے اس کی کوئی خواہش پوچھتا تو شاید اسے سوچنے میں کافی دیر لگ جاتی۔ وہ خدا کی ہر نعمت کی پوری طرح قدر کرتی تھی، ان سے پوری طرح لطف اندوز ہوتی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ بہت بے چین اور فکر مند تھی۔ ہفتے سے لندن کا موسم سخت گرم تھا، لیکن اگر بے چینی کی یہی وجہ تھی تو اسے پہلے محسوس ہو چکا تھا۔ محسوس کیوں نہیں ہوا؟ اسے گرمی کا موسم پسند تھا، لیکن اس کے شوہر ڈک کو پسند نہیں تھا۔ وہ پہلو بدل کر سیدھی بیٹھ گئی کیونکہ آج صبح اس کی آنکھ کھلی۔ اس وقت وہ سمجھ گئی تھی کیا چیز اسے بے چین کر رہی ہے، لیکن اسے جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی اداسی اور بے چینی کی وجہ کو کسی اور چیز پر منتقل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اب مکمل ناکام ہو کر اسی اصل وجہ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ وہ ایسا کرتے ہوئے سخت خوفزدہ تھی۔ اسی خوف نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ بظاہر یہ وجہ بہت معمولی تھی، مگر اس کے لیے بالکل بھی معمولی نہ تھی۔ اس کے متعلق سوچتے ہوئے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے گزشتہ ایک خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ بچپن سے یہ خواب دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ جب بھی وہ یہ خواب دیکھتی، وہ رات اس نے دیکھا تھا جو کل رات اس نے دیکھا تھا، تو وہ ڈر کر جاگ اٹھتی، سخت خوفزدہ ہو جاتی۔ گزشتہ کچھ برسوں سے اس نے خواب نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی ساری تفصیل اسے ہمیشہ سے یاد تھی۔ اگرچہ خواب کچھ مدھم ہو گیا تھا، مگر پچھلی رات اس نے وہ ڈراؤنا خواب ایک بار پھر دیکھا تو سب کچھ تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک اونچی چٹان پر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو چھوٹی چھوٹی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بائیں طرف کچھ فاصلے پر اس چٹان کا کنارہ تھا۔ یہاں سے چٹان خوب سمندر کی طرف اتر گئی تھی۔ جس پگڈنڈی پر وہ چلتی ہوئی آئی تھی، وہ کھیتوں سے گزرتی ہوئے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھتی تھی۔ کھیتوں میں بھیڑیں چل رہی تھیں، لیکن وہاں اس نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اس خواب میں وقت ہمیشہ ڈھلتی ہوئی شام کا ہوتا تھا۔ وہ یوں جلدی جلدی آگے بڑھتی جیسے وہ کسی کو جانتی ہی نہیں، اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس وقت جب وہ اس ڈھلوان پر چڑھ رہی تھی، اس نے اپنے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ دیکھا جو سمندر سے چلنے والی ہوا کے مسلسل دباؤ سے لہرا رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سفر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ وہ بے نام شخص جو طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہیں قریب ہی موجود ہے۔ اس راستے پر درختوں کی چھکی ہوئی ٹہنیوں نے تقریباً چھت ڈال دی تھی اور پورا راستہ ایک سرنگ نما نظر آ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درخت کم ہونے لگے اور وہ اس سے آگے اس نے کسی چرچ کے تنہا کھڑے سرمئی رنگی مینار کو دیکھا۔ وہاں ایک قبرستان بھی تھا جو بظاہر طویل عرصے سے ویران پڑا تھا۔ چرچ کی عمارت جو مینار اور چٹان کے کنارے درمیان بنی ہوئی تھی، اب کھنڈرات بن چکی تھی۔ اس کی چھت گر چکی تھی، وہ کھڑکیوں کے پٹ ٹوٹے ہوئے تھے، ارد گرد جھاڑیاں اگ چکی تھیں۔ ہمیشہ یہاں آ کر اس کے خواب کا تسلسل ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ ایک پریشان کن خواب تھا، کیونکہ اس میں شام کا احساس تھا اور اس آدمی کا جو طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب کل رات اسے ایک بار پھر یہ خواب نظر آیا تھا۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ بچپن سے دیکھتی چلی آئی تھی، مگر پچھلی رات کے خواب میں اسے محسوس ہوا کہ چرچ کی جھلک بدل گئی تھی۔ چٹان کا کنارہ ٹاور کے زیادہ قریب آ گیا تھا اور چرچ کی تباہ شدہ عمارت سوائے ایک ٹوٹی ہوئی محراب کے ساری غائب ہو چکی تھی۔ سمندر کے پانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ہیسٹر اچھی طرح جانتی تھی کہ یہی خواب اس کی پریشانی کا سبب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ عام ڈراؤنے خواب کی طرح نہیں تھا جو وہ اس بے نام شخص کے متعلق سوچ رہی تھی۔
جو نہ جانے کیوں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں کو جھٹک ہی رہی تھی کہ باہر ڈک کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف لپکی۔ آج موسم بہت گرم ہے، ڈک گھر میں داخل ہوتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا۔ کیوں نہ آج رات کہیں باہر چلیں اور رات کا کھانا بھی باہر ہی کھائیں۔ اس کی بات سن کر وہ خوش ہو گئی کہ چلو کچھ ہی دیر کے لیے صحیح اسی طرح اس پریشانی کو ذہن سے تو نکال دے گی۔ میری کوئی ڈاک تو نہیں آئی؟ ڈک نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، جہاں ڈاک کے چند لفافے پڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ چند بل تھے جو ایک دو کاروباری خطوط تھے۔ وہ شام انہوں نے بھرپور طریقے سے گزاری۔ کئی دفعہ اس نے سوچا کہ اپنے خواب کے بارے میں ڈک سے بات کرے، جو سارا دن اس کے حواس پر چھایا رہا تھا، مگر پھر بھی اس خیال سے رک گئی کہ وہ کچھ کر تو سکتا نہیں، خواہ مخواہ پریشان ہوگا۔ یہ بھی خیال تھا کہ پھر بچپن سے نظر آنے والے اس خواب کا پورا پس منظر بھی بتانا ہوگا، جو اس کے لیے کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں تھا۔ انہوں نے دریا کے کنارے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا اور اس کے بعد ٹہلنے لگے۔ تقریباً آدھی رات کے بعد جب وہ گھر میں واپس لوٹی تو تازہ ہوا اور موسم کی ٹھنڈک نے ان کے مزاج کو خوشگوار کر دیا تھا۔ اپنے اس ڈراؤنے خواب کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ ڈک ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، جو بیڈ روم کے ساتھ ہی تھا۔ اس کا دروازہ ٹھنڈک کی خاطر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹتی ہی سو گئی اور فوراً خواب دیکھنے لگی۔ وہ سمندر کے کنارے کھڑی تھی۔ سمندر کا جوار ختم ہو چکا تھا کیونکہ ساحل کی ریت پر شام کے دھندلکے میں چمک رہی تھی۔ ساحل پر ایک کھڑی چٹان تھی اور اس کے کنارے پر چرچ کا ایک سرمئی رنگ کا مینار تھا۔ سمندر نے گرجا گھر کی عمارت کو پورا اپنے اندر سمو لیا تھا، لیکن چٹان کے دامن میں اس کی تعمیر میں ہونے والے چند پتھر ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ چند قبروں کے کتبے بھی نظر آ رہے تھے۔ مینار کے دائیں طرف درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چٹان کی چوٹی کے ساتھ ساتھ چند گز کے اندر کھیتوں میں ایک راستہ بنا ہوا ہے، جو چٹان کے اوپر چڑھتے ہی اور درختوں کی ایک سرنگ سے گزرتا ہے اور اسی طرح چرچ کے صحن میں جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے ایک نظر میں دیکھا۔ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی کئی بار اس نے خواب میں وہاں بھاگنے کی کوشش کی، مگر جو کچھ پہلے ہوا وہی اب بھی ہوا۔ پوری کوشش کے باوجود وہ ریت سے ایک پاؤں بھی نہ اٹھا سکی۔ بے دلی سے اس نے اپنے سامنے موجود ریت کی چٹانوں سے دور دیکھنے کی کوشش کی، جہاں اب ایک ہی لمحے میں وحشت ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں ایک ہلکی بیضوی روشنی کا ظاہر ہوئی، پھر ایک آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے ماتھے پر سرخی مائل بال بکھرے ہوئے تھے۔ نیچے وہ سرمئی چمکدار آنکھیں جو اسے گھور رہی تھیں۔ سر کے دونوں طرف بڑے بڑے اور نمایاں کان، جبڑے ایک چھوٹی نوکدار تھوڑی کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ ناک سیدھی اور کافی لمبی تھی۔ اس کے نیچے ہونٹوں پر جن پر گھنی مونچھیں تھیں۔ اس کا چہرے کے ایک رخ پر نرم اور خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ دوسری طرف چہرے پر دہشت کا راج تھا، جیسے کسی نے چہرے کا یہ حصہ بری طرح کچل دیا ہو۔ یہ چہرہ پہلے تو مدھم نظر آیا، پھر آہستہ آہستہ واضح ہوتے چلا گیا۔ یہ پیلا اور دبلا چہرہ ایک نوجوان کا تھا۔ ہونٹ تھوڑے سے ہلے، دانت نظر آئے اور پھر بولنے کی آواز آئی، میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہتے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اس خوفناک منہ کی سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ پھر ایک ہاتھ سے اور روح اور جسم کے پھٹ جانے کی طرح اس نے یہ جادو ٹوٹتا محسوس کیا۔ اب اسے اپنی ہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر روشنی کے سوئچ کو ٹٹولنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا نہیں تھا کیونکہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈک نے وہاں ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخیں سن کر اس کی طرف دوڑا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ پوری شدت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بری طرح دہشت زدہ تھی۔ وہ دوبارہ یہاں آیا ہے، روتے ہوئے بتانے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جلد ہی میرے پاس آئے گا۔ اسے مجھ سے دور رکھو ڈک۔ یہ کہتے وہ خوفزدہ نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگا۔ یہاں تو کوئی نہیں آیا۔
وہ ڈک کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں نے ایک ڈرانا خواب دیکھا ہے اس لیے گھبرا گئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں؟ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں، تم بستر پر لیٹتے ہی چند منٹ ہی سوئے ہوئے ہیں، ابھی تم نے روشنی بجھائی تھی جب میں نے تمہیں چیختے سنا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ یہ بات سن کر وہ کانپ گئی۔ یہ بہت خوفناک ہے، وہ بولی، وہ پھر آئے گا۔ ڈک اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس کے بارے میں سب بتاؤ۔ میں نہیں بتا سکتی، میں اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر سسکنے لگی، پھر اچانک کچھ سوچ کر سیدھے ہو گئی اور پوچھا، بچے ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اوپر اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ ڈک اسے تسلی دیتا رہا اور جلد ہی وہ سنبھل گئی، کچھ دیر بعد سو گئی۔ اگلی صبح جب ڈک دفتر چلا گیا تو ہیسٹر اپنا جائزہ لینے لگی۔ وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہ اس کے اپنے خوف سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ڈراؤنا چہرہ اس کے خوابوں میں کتنی بار آیا تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی؟ وہ خوفزدہ تھی، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بچپن سے یہ خواب ایک جیسے ہی تھا، اور پھر اچانک اسے یاد آیا کہ برسوں پہلے خوفناک ہونٹ کہتے تھے، میں تمہیں لینے آؤں گا جب تم بڑی ہو جاؤ گی، اور کل رات اس نے کہا تھا، اب میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس خواب میں اب سمندر نے چرچ کی شکستہ عمارت کو بری طرح گھیر لیا تھا۔ اپنے آپ کو اس خواب کی دہشت سے بچانے اور آزاد کروانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کچن کا کام ختم کر کے بچوں کو سیر کروانے پارک میں لے گئی۔ وہ اپنے ذہن کو ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ اس دہشت ناک خواب کے متعلق سوچنے کا موقع ہی ملے۔ ایک آرٹ گیلری کا دعوت نامہ آیا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کچھ وہاں وقت گزر جائے گا۔ آج لنچ بھی باہر ہی کرے گی۔ شام کو وہ اپنی پسندیدہ مووی ایک سینما ہال میں دیکھنے گئی، اور جب وہ گھر واپس پہنچے گی تو ڈک بھی دفتر سے واپس آ چکا ہوگا۔ چند دن بعد بچوں کے اسکول سے ہفتہ بھر کی چھٹیاں تھیں۔ اس نے یہ دن اپنے آبائی گاؤں فارم ہاؤس پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وقت وہ گولف کھیل کر اور کتابیں پڑھ کر گزارنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ تازہ ہوا اور تفریح ان خوابوں کے خوف کو ختم کر دے گی۔ جب وہ آرٹ گیلری پہنچی تو وہاں کافی ہجوم تھا۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کا رش تھا۔ وہاں اس کے بہت سے جاننے والے بھی تھے۔ ان سے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوتی رہی، تصویریں دیکھتے اور اپنی ایک دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گیلری کے کونے میں کھڑی تھی۔ وہاں ٹنگی تصویروں پر دوست کے ساتھ تبصرہ جاری تھا کہ اچانک جب اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے وہ تھا جو جلد ہی اس کے لیے آنے والا تھا۔ ماتھے پر گرے ہوئے سرخی مائل بال، آگے کو بڑھے ہوئے کان، چمکدار آنکھیں اور ایک طرف سے مسکراتا ہوا منہ، یہ اس کا اپنا ڈراؤنا خواب تھا جو اب اس کینوس پر اتر آیا تھا۔ کیا پورٹریٹ ہے اور کتنا خوبصورت! خوفناک، اس کی دوست نے کہا۔ دیکھو، ایسٹر نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس خوف کو دوبارہ اپنے اوپر طاری ہونے کا موقع دینے کا مطلب ہوتا کہ اب اسے کھلی آنکھوں سے اس کی جاگتی ہوئی زندگی پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ اس تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چاروں طرف بھیڑ، ہلچل اور شور تھا، لیکن اس کے اپنے احساس کے مطابق وہ وہاں راجر وائبرن کے ساتھ اکیلی تھی۔ یہ نام اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا، راجر وائبرن، جسے وینڈنگ نامی پینٹر نے 200 سال قبل پینٹ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے بچپن میں کسی موقع پر وہ تصویر دیکھی تھی جس نے اس کے ذہن پر خوفناک اثر ڈالا تھا؟ ہو سکتا ہے تصویر اس کے لاشعور میں چھپی رہ گئی ہو، لاشعور جو انسانی زندگی میں سطح کے نیچے کسی تاریخ زیر زمین دریا کی طرح ہمیشہ کے لیے بہتا رہتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن کے ابتدائی نقوش کسی چھپے ہوئے پھوڑے کی طرح دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ اس خوف کا سبب بن سکتا ہے جس کا اب کوئی نام نہیں، جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس رات اس نے پھر وہی خوفناک خواب دیکھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے شوہر کے سینے میں چھپنے لگی، جس سے اس کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ گئی، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں وقت بہت اچھا اور سکون سے گزر گیا، مگر جب لندن واپسی پر یہی خواب دوبارہ دکھائی دینے لگا تو ڈک سے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسے سب بتاؤ ڈارلنگ، اس نے کہا، میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ڈک، تم خوفزدہ ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن
رات میں تمہاری چیخوں سے بیدار ہونا پسند نہیں ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق دماغ اور جسم کے لحاظ سے بالکل صحت مند تھی، لیکن یہ پریشان کن خواب اس کی صحت پر اثر ڈال رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں جگہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ کہنے لگا، مناسب یہی ہے کہ انہیں چند دن کے لیے کسی ایسی پرسکون جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں پہلے کبھی نہیں گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے مکمل تبدیلی کا مشورہ دیا۔ اس کا مطلب تھا نہ صرف جگہ اور ماحول کی تبدیلی بلکہ لوگوں کی بھی تبدیلی۔ اسی وجہ سے اس کے بچوں اور شوہر کا بھی اس کا ساتھ نہ جانا بہتر تھا۔ ذرا مشورے کے بعد طے ہوا کہ مشرقی ساحل پر واقع اس قصبے کا ماحول اس کے لیے مناسب رہے گا۔ سمندری ہوا، ٹھنڈک اور مکمل آرام۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ لمبی سیر اور سمندر میں نہانے کے بجائے بہتر ہوگا وہ ساحلی سمندر پر ڈیک کرسی لگا کر مکمل آرام کرے، اپنے دماغ کو پوری طرح آزاد چھوڑ دے اور کسی بھی قسم کی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایسٹر ڈاکٹر کے مشورے پر پوری طرح عمل کرے گی اور ڈگ ایک ہفتے بعد جا کر اس کی خیریت دریافت کر لے گا، جب تک وہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو جاتی اور ان ڈراؤنے خوابوں سے اس کی جان نہیں چھوٹ جاتی۔ اگلی شام تک وہ مشرقی ساحل پر پہنچ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں نما علاقہ تھا۔ وہاں سیاحوں کے لیے ایک ہی چھوٹا سا ہوٹل تھا جو ان دنوں تقریباً خالی تھا، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور سیاحوں کا رش بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ہیسٹر نے ڈاکٹر کی ہدایت پر پورا عمل کیا اور سارا دن کاہلوں کی طرح ساحل پر ٹہلتی رہی۔ بیٹھی رہتی حیرت انگیز طور پر اس کی ذہنی حالت سنبھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈراؤنا خواب بھی نہیں آتا تھا۔ وہ خواب کے بغیر طویل اور میٹھی نیند سوتی اور صبح تازہ دم اٹھتی۔ ایک صبح ڈک نے فون پر ہر صبح ڈک سے فون پر بات چیت ہوتی، بچوں کی خیریت دریافت کرتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہو، لیکن راجر وائپرن کے چہرے کی یادیں، جس کو اس نے آرٹ گیلری میں دیکھا تھا، یا پھر اپنے خوابوں میں دھندلا اور غیر واضح محسوس ہو گیا تھا، اس بات نے اسے سکون بخش تحفظ کے احساس سے دوچار کیا۔ سارا دن فارغ رہ کر وہ بوریت کا شکار ہونے لگی تھی، بلکہ تھکن کا شکار بھی ہونے لگی تھی۔ یہ قصبہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ شمال میں دور دور تک کھیتوں کا ایک سلسلہ جاری چلا گیا تھا۔ جنوب کی طرف ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا جو دھیرے دھیرے پست ہوتا ہوا ساحل سمندر پر آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ جب ہیسٹر کی حالت سنبھلنے لگی تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ اکتا گئی اور اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھے، ان کھیتوں اور پہاڑیوں کے درمیان گھومے۔ ایک روز وہ ساحل سمندر سے اٹھی اور چلتے چلتے جنگلاتی ڈھلوانوں پر ٹہلنے لگی۔ ہوا ساکت تھی۔ جنوب میں افق پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن بظاہر طوفان کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈھلوان پر چلتے ہوئے کھلے حصے میں نکل آئی۔ یہاں راستے کے دونوں طرف کھیت نظر آ رہے تھے۔ ان کھیتوں میں بھیڑیں چر رہی تھیں، لیکن کوئی چرواہا یا کسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈھلوان آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں کسی چرچ کا سرمائی مینار نظر آ رہا تھا۔ اس مینار پر نظر پڑتے ہی جیسے ہیسٹر کا دل ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے میں اس نے اس خوفناک اور مانوس منظر کو پہچان لیا۔ سامنے کا منظر ہو بہو ویسا ہی تھا جیسے وہ خواب میں دیکھتی تھی۔ اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا، مگر وہ رکی نہیں، بلکہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کھیتوں کے درمیان سے گزرنے لگی جن سے وہ اکثر نیند میں گزرتی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس کے آگے درختوں کا وہ جھنڈ ہے جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے قدم خود بخود اٹھنے لگے تھے۔ وہ بے دھڑک شاخوں کی اس سرنگ میں داخل ہو گئی۔ جلد ہی اس کے سامنے درخت چھرچھرے ہونے لگے، پھر اس نے چند گز کے فاصلے پر چرچ کا مینار دیکھا۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کے چاروں طرف ایک قبرستان کی باقیات موجود تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے طویل عرصے سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ چٹان چرچ کے مینار کے قریب ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اور کنارے کے درمیان چرچ کی عمارت کی ٹوٹی محراب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزری اور کھنڈرات کے نیچے دیکھا۔ ریت پر پتھر بکھرے پڑے تھے اور چٹان کے کنارے پر سب قبریں کھلی پڑی تھیں۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی ایسا منظر نظر نہیں آتا جو اس کا منتظر ہو۔ وہ گرجا گھر جو اس نے اکثر خواب میں دیکھا تھا، وہ ان کھیتوں کی طرح خالی تھا جس سے وہ ابھی گزر کر یہاں پہنچی تھی۔ ایک زبردست جوش نے گھیر لیا۔ اس کی ہمت کا صلہ اسے مل گیا تھا۔ ماضی کے تمام خوف اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ خواب محض خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ دیر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ افق پر چھائے بادل امٹے چلے آ رہے تھے۔
سویا ہوا طوفان انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہا تھا۔ افق پر بجلی کی ایک جھپک کے ساتھ اس کی کڑک بھی سنائی دی تھی۔ جو ہی وہ جانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر ایک قبر کے پتھر پر پڑی جو چٹان کے بالکل کنارے پر تھا۔ اس پر کچھ لکھا تھا، شاید مرنے والے کا نام تھا۔ وہ بے اختیاری کے عالم میں آگے بڑھ کر 2 الفاظ پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا راجر وائپرن۔ اس نے یہ نام زیر لب دہرایا اور پھر اگلے ہی لمحے خوف، دہشت اور ڈراؤنے خواب نے اسے ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسے یہاں اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں کے ساتھ تقریباً بھاگتی ہوئی شاخوں کے محراب والے راستے سے گزر کر باہر کھیتوں میں پہنچ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی جب تک ڈھلوان کے کنارے تک نہیں پہنچ گئی۔ کھیت ابھی تک ویران پڑے تھے، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں تھا۔ بھیڑیں بھی آنے والے طوفان کو بھانپ چکی تھی اور اب اسی کی طرح خوف زدہ محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ خوف کے اس عالم میں اس کے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ وہ کسی بھی طرح فوراً اس جگہ سے نکل جائے۔ وہ جانتی تھی کہ لندن شہر کے لیے آخری ٹرین 1 گھنٹہ پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بھوتوں اور روحوں سے بچ کر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ فاصلہ بھی اس کو نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اسے ڈک کی موجودگی پر اعتبار تھا۔ موجودگی پر اعتماد تھا۔ پروگرام کے مطابق وہ کل صبح یہاں اس کے پاس پہنچ جائے گا، مگر اس سے پہلے طویل اندھیری رات تھی اور کون کہہ سکتا ہے کہ آنے والی رات کے خطرات کیا ہوں گے۔ اگر وہ کل صبح کے بجائے آج شام کو ہی چل پڑے تو 4 گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ سکتا تھا۔ قصبے میں پہنچتے ہی وہ ڈاک خانے پہنچے اور ڈک کے نام ایک ٹیلی گرام لکھا۔ دیر مت کرو، فوراً پہنچو۔ وہ طوفان جو جنوب میں انگڑائیاں لے رہا تھا اب تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خوفناک انداز میں پھٹ پڑا۔ جب وہ ڈاک خانے سے واپس نکلی تو بارش کے چند موٹے موٹے قطرے گرے مگر جلدی سوکھ گئے۔ جیسے ہی وہ ہوٹل پہنچی تو بادلوں کی گرج چمک سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد ایک دم آسمان کے دروازے کھل گئے، بجلی دیوانے وار کڑکنے اور لپکنے لگی، پورا ماحول اس کے کڑک سے گونجنے لگا۔ چٹانوں سے بہتا بارش کا پانی ریلے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور قصبے کی سڑکوں اور گلیوں کو بہہ رہا تھا۔ ایسٹر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں اس کے سامنے صرف ایک تصویر لہرائی تھی اور وہ رہ کر راجر وائپرن کی قبر کا وہ کتبہ یاد آ رہا تھا جو گرجا گھر کے مینار کے پاس چٹان کے کنارے پر اس نے دیکھا تھا۔ وہ پھسلتی ریت کی سرگوشیاں سن رہی تھی جو ان تباہ شدہ قبروں اور نیچے ساحل کے اندر موجود چیزوں کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ رات 8 بجے تک طوفان تھم گیا تھا۔ جب وہ رات کا کھانا کھا رہی تھی تو اسے ڈک کی طرف سے ایک جوابی ٹیلی گرام ملا جس سے اسے علم ہوا کہ وہ گھر سے نکل پڑا ہے۔ اگر موسم مزید خراب نہ ہوا تو وہ 10:30 بجے تک اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایسٹر نے سکون کی ایک گہری سانس لی اور انتظار شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بارش بالکل رک گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا تو آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے۔ اس نے سمندر پر چمکتا ہوا چاند دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب سب ٹھیک ہے، طوفان بھی تھم گیا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈک بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ جو ہی کھڑکی نے 10 بجے بجائے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بے چینی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ویٹر کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے اور نیچے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا دل اچھل پڑا۔ اندازے کے مطابق ابھی ڈک کو پہنچنے میں آدھا گھنٹہ مزید لگنا تھا۔ وہ شاید توقع سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ باہر سیڑھیوں پر وہ شخص کھڑا تھا، اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے سنہری مائل بال نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بھاگی۔ اوہ، تم آ گئے، اچھا کیا تم نے جلدی آ گئی، کہتے ہوئے جیسے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ پلٹ گیا۔ اس کا بازو اس کی کمر کی گرد لپٹ گیا۔ ایسٹر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک طرف مسکراتا ہوا چہرہ اور دوسری طرف دہشت ناک، خوفناک، ڈراؤنا چہرہ۔ اس کا ڈراؤنا خواب مجسم ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی چیخ سکتی تھی۔ اس کے جسم کی ساری طاقت سلب ہو گئی تھی۔ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے گھسٹتے قدموں کو سہارا دیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ اس
ساتھ اس رات میں باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈک ہوٹل پہنچ گیا۔ جب وہ ہیسٹر اسے کمرے میں نہ ملی تو اس نے ہوٹل کے استقبالیہ سے رابطہ کیا۔ وہاں سے علم ہوا کہ ایک آدمی نے کچھ دیر پہلے ہیسٹر کو نیچے بلایا تھا اور وہ اس کے ساتھ باہر گئی ہے۔ وہ کوئی اجنبی تھا کیونکہ جو ویٹر اس کا پیغام لے کر اوپر کمرے میں گیا تھا اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر ڈک گھبرا گیا۔ ہوٹل کے باہر پوچھ گچھ کی گئی۔ ایک یا دو لوگوں نے اس خاتون کو ساحل پر کسی مرد کے کندھے پر سر رکھے اور بازو پکڑے ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب لوگ ساحل کی طرف بھاگے۔ اس کے پاس بڑی بڑی روشنیاں تھیں مگر ساحل پر کوئی نہ تھا۔ وہاں گیلی ریت پر صرف اکیلی ہیسٹر کے قدموں کے نشانات ملے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے قدموں کے نشانات نہ تھے۔ ڈک نے فوراً مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع کی۔ کچھ لوگوں اور پولیس کے ساتھ وہ ان نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے 1 میل کے فاصلے پر اس جگہ پہنچے جہاں ایک چٹان سے کچھ پتھر ٹوٹ کر پرانے چرچ کے صحن سے گرے تھے۔ وہ اپنے ساتھ چرچ کے خستہ مینار کے کچھ حصے اور کچھ پرانی قبروں کو بھی نیچے لے آئے تھے۔ اس قبر میں دفن لاش بھی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ قبر کی کتبت پر راجر وائبرن کا نام کندہ تھا اور اس کے پاس اس کی لاش پڑی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ لاش بالکل صحیح سلامت اور پوری تھی، حالانکہ کتبے کے مطابق وہاں اسے دفن ہوئے 200 سال سے زائد گزر چکے تھے۔ اس کے بعد کئی دن ہیسٹر کی تلاش جاری رہی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ سمندر کے پانی نے ہر چیز کو ثبوت کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ تو ویورس یہ تھی ہماری نئی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ جاسوسی اور کچھ ڈراؤنی سی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً ہماری پسند آئی ہوگی کہانی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔